میں ایک مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی جہاں میرے جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 سے 8 اور شام کو 4 سے 6 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتا تھا۔ ہمارا استاد بہت ہی سخت مزاج تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار کر چمڑی اتار دیتا تھا تو اس کو بہت مار پڑی۔ ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کو سبق بھول چکا تھا۔ جب سارے بچے اپنا سبق سنا چکے تو آخر میں استاد نے سمیرا کو بلایا۔ وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی۔ اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن اس دفعہ استاد نے اس کو مارنے کی بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، جب سب بچے چھٹی کر کے چلے جائیں تو تم آدھا گھنٹہ مزید رک جانا، میں تم کو اچھی طرح سبق یاد کروا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر سمیرا خوش ہو گئی۔ پھر چھٹی کے وقت ہم سب بچے گھر چلے گئے، لیکن سمیرا مدرسے میں ہی رک گئی۔ اگلے دن جب سمیرا مدرسے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ خاموش خاموش سی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد سمیرا کو مدرسے میں روک لیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹہ بعد اس کو چھٹی دے دیتا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن میں خود چونکہ 7-8 سال کی تھی، اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو اس دن بھی سمیرا کو حسب معمول استاد نے مدرسے میں روکا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی میں محلے میں پہنچی تو سمیرا کی امی نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہنے لگی کہ جاؤ سمیرا کو بلا کر لاؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں الٹے پیروں دوبارہ مدرسے میں چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ تو سمیرا تھی اور نہ ہی استاد تھا۔ میں ڈھونڈتی ہوئی آگے ایک اسٹور میں گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ استاد نے سمیرا کے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور اس سے بدفعلی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کپڑے درست کرنے لگا۔ سمیرا تو بس روئے جا رہی تھی۔ اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے سمیرا کو وہاں سے اٹھایا۔ اس نے جب کپڑے ٹھیک کیے تو جیسے ہی میں اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ لیکن میں بالکل نہیں ڈری۔ آخر کار میں سمیرا کو لیے گھر پہنچ گئی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا سب کچھ سچ سچ بتا ڈالا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے سب کچھ سمیرا کے ابو کو بتا دیا۔ اس کے اگلے دن سمیرا تو مدرسے نہیں آئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو پتہ چلا کہ استاد رات کو ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہاں استاد کے روپ میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن ہمت کر کے میں ساری بات سمیرا کی امی کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک معصوم سمیرا کو ظلم سہنا پڑتا۔ اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہیں جو روزانہ سننے میں آتے ہیں۔